چونکہ یہ جو حکومت کے ابھی اس وقت ترجمان یا منسٹر چیخ رہے تھے، چونکہ انہوں نے سانیہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا، 16 گھنٹے انہوں نے آپریشن کیا تھا، حاملہ خواتین کے منہ کے اوپر انہوں نے گولیاں ماری تھی، تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا اور سارے ثبوت دنیا کے سامنے تھے۔ اس کے بعد 26 نومبر کو اسپیکر صاحب 26 نومبر کو صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں، پورے پاکستان سے لوگ آئے، وہ نہتے لوگ تھے اور وہ وہاں پہ ڈی چوک میں پاکستان کا قومی ترانہ پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے پی ایم ایل این کی حکومت ہے ان کے اوپر بھی گولیاں چلائی۔ ہم پوچھ صرف یہ رہے تھے کہ گولی کس نے چلائی ہے، اس کے بھی ڈینائل میں چلے گئے۔ پھر یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا، ہمارے بچوں کو اور ہمارے ٹیچرز کو شہید کیا گیا، یہ چاہتے کہ کوئی اس کے بارے میں بات نہ کرے۔ اسپیکر صاحب، اس سانحات پہ جو انہوں نے کہا نا ابھی کہ ہم آپ کو ڈینائل، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں کتنے لوگ ہیں۔ میں ذرا ان کو نام پڑھ کے سناتی ہوں، یہ جتنے مرضی سمن بکمن ہو جائیں، فرق تو ان کو کوئی نہیں پڑھنا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ خیر سے حکومت جو ہے 8 فروری کو ووٹ چور بھی تھی، الیکشن چور بھی تھی، مینڈیٹ چور بھی تھی، اب تو یہ لاش چور اور کفن چور بھی ہو گئی ہے۔ یہ ذرا سنیں اسپیکر صاحب، سردار شفیق لونڈ جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق شہید ہو گیا، انیس ستی شہید جس کا مری سے تعلق شہید ہو گیا، عمران عباسی شہید جس کا ہری پور سے تعلق شہید ہو گیا، محمد الیاس شہید اور اکزئی جو کہ کوہاٹ سے تعلق ہے وہ شہید ہو گیا، ملک صدر علی شہید جس کا مردان سے تعلق شہید ہو گیا، محمد علی شہید جس کا 4 سے تعلق شہید ہے، عبدالرشید شہید قلعہ سیف اللہ سے اس کا تعلق سر شہید ہو گیا، احمد ولی شہید جس کا پیشین سے تعلق شہید ہو گیا، تاج الدین شہید 4 سے، عبدالقادر شہید ایبٹ آباد سے، طارق خان شہید شانگلہ سے، مبین ملک شہید جس کا تعلق سر ایبٹ آباد سے ہے۔ اب سر یہ اس کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں کہ جو کوئی شہید نہیں ہوا۔ میں نے ان کو جو ہے یہ سر آپ بھی شاہ ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا جتنا بھی پیارا کوئی اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے نا سر، ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے نا بہن بھائی نہیں رہتا۔ ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے ناطے اس کو قبر کے نیچے مٹی کے نیچے دینا ہوتا ہے۔ سر یہ تو اس قدر بے حس حکومت ہے، اس قدر بے شرم بے حیا حکومت ہے۔ سر سردار شفیق خان لوٹ کے جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے، 4 دن تک سر اس کی لاش اس کے اندر ہاسپٹل کے اندر پڑی رہی۔ یہ پھر ڈیوڈ لکھواتے رہے کہ نہیں اس کا تو ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے یہ چلا گیا دنیا سے۔ تو سر انہوں نے تو لوگوں کو دفنانے بھی نہیں دیا، اس قدر ڈینائل کیا آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ سر ایک ایک شہید کی کہانی اگر میں آپ کو بتانا چاہوں، ان کو پتہ بھی ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ بہادری کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے جب ان کو پر مشکل وقت آتا ہے یہ جوتے چھوڑ کے لندن بھاگ جاتے ہیں، دبئی بھاگ جاتے ہیں، جدہ بھاگ جاتے ہیں۔ وہ تو سر میرا لیڈر ہے، وہ تو سر میرا لیڈر ہے، میرے کارکنان ہیں، میرے ورکر ہیں، جو سر یہاں پہ ذات پات کو چھوڑ کے سر نظریے کی خاطر ڈی چوک آئے تھے، ڈی چوک آئے تھے اور پھر سر ان کے بے حسی دیکھے۔ ہر شخص نے سر پریس کانفرنس کی، ہر شخص نے سر پریس کانفرنس کی، مذاق اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے شہیدوں کو بھی سر انہوں نے شک کیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ تو مسلمان کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ اندھیرے میں 12 گھنٹے سر انہوں نے بجلی بند کر کے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں اور آ کے یہاں شیخیاں مارتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہاں تو کوئی شہید ہی نہیں ہوا۔ ہر وقت کا ڈینائل، کیا سر انہوں نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا، انہوں نے واپس حلقوں میں نہیں جانا، انہوں نے ووٹ نہیں لینا، یا سر ہر دفعہ انہوں نے کار کی ڈگی میں برقع پہن کے بوٹ پالش کر کے انہوں نے حکومت لینی ہے۔ اور سر وہ کہتے ہیں نا بڑی کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کربلا کیسی تھی، جو میرے وطن کا حال ہے بس ایسی تھی۔ جب ہم سر کسی واقعے سے ان کو تعلق دیتے ہیں تو پھر سر ان کو مذہب یاد آ جاتا ہے، یہ پھر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن سر ہم یہاں پہ میرا لیڈر اور ہم لوگ کھڑے ہیں۔ سر پرسوں سے میں ان کا سر یہ ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ساری کرسیاں خالی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں چھپ جائیں گے تو ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ سر سوال تو ہم ان سے کرتے رہیں گے۔ سوال ہمارا آج بھی یہی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہ 26 نومبر کو نہتے لوگوں کے اوپر ڈی چوک میں آپ نے گولی کیوں چلائی؟ یہ سوال سر ہم آپ سے کرتے رہیں گے۔ اب سر ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں۔ اچھا سر مذاکرات پہ میں نے دیکھا ہے حکومت کر رہا ہے سر، کوئی سلطان راہی بن گیا ہے، کوئی جگہ بن گیا ہے، لگتا ہے سر کوئی پنجابی فلموں کے ہیرو ہیں۔ سر ایسا عجیب ایٹیٹیوڈ ہے کہ اس کو تو حکومت کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ میرا لیڈر سر 500 دن سے
बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर काल कोठड़ी में। और सर मेरा लीडर जब काल कोठड़ी में, सर उसको किसी से मिलने नहीं देते, एक्सरसाइज करने नहीं देते, टीवी देखने नहीं देते, अखबार नहीं देते, सर उसके बच्चों से उसको बात नहीं करने देते, आइसोलेशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी सर जब मेरे लोग, मेरी पार्टी के लोग शहीद हुए तो सर मेरा लीडर इतना मैच्योर है, मेरा लीडर इतना बहादुर जिदार है कि सर उसने तो अपनी जाति कोई चीज भी आपसे नहीं मांगी। आपसे उन्होंने कहा कि हमें, फिर भी हम डायलॉग पे, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, इसलिए हम डायलॉग की उन्होंने कमेटी बना दी। और हमने आपको कहा है सर डायलॉग तो हम मुल्क के मफाद में करेंगे, लेकिन जो शहीदों की बात है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आपने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो मेरे लीडर समेत बेगुनाह लोग इस वक्त जेलों के अंदर है, सर हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और सर ये जो आप तरमीमें यहाँ पे करते रहते हैं, हमारे एमएनएस की माएँ बहनें बेटियां अगवा करके अपने मफाद की, वैसे तो सर पूरे अवान में हमें कोई मिनिस्टर या फार्म 47 वाला वज़ीर आज़म नजर नहीं आता। सर जिस दिन किसी के कहने के ऊपर इन्होंने यहाँ पे शफून मारना होता है इनके ऊपर, तो सर तो माशाल्लाह फिर भेड़ बकरों की तरह यहाँ पे सारे मौजूद होते, लाइन हाजिर करके आंख के नीचे झुका के सारे मौजूद होते। तो सर जब मेरे लीडर ने डायलॉग बात की ना, तो ये तो समझे हमारी शायद कोई कमजोरी है, हमारी मेच्योरिटी है। आप शेखियां मार रहे हैं, आप मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे, वरना तो पब्लिक जो पावर है आज भी हमारे पास है। और आप लोगों ने देखा स्पीकर साहब, और आप लोगों ने देखा कि कल 16 तारीख को पेशावर के अंदर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने जब तमाम शहदा के लिए वहां पे कुलखानी रखी, सॉलिडेरिटी रखी, तो वो तो सर पूरा जलसा बन गया। इसका मतलब है कि जब चाहे, जैसे चाहे, मेरा लीडर जब आवाज देगा, हर रोज उसके कहने के ऊपर इमरान खान का नाम लेते हुए, पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए इंशाल्लाह लोग बार बार इमरान खान के कहने के ऊपर निकलेंगे। अब सर मेरी सिर्फ 2-3 डिमांड है इनसे। सर मेरी इनसे एक डिमांड ये है कि सर 9 मई की जो तस्बीह है ना वो पढ़ना छोड़ दें। हर रोज सर तस्बीह पढ़ते 9 मई की, 9 मई का मुद्दा भी सर इन्होंने बड़ी कोशिश की हमारे ऊपर डाल दे। सर उसका जो जिसको सजा देनी थी आपने दे दी, और बेगुनाह लोगों को आपने अभी तक जेल में रखा हुआ है। आजकल इन्होंने एक और भी सर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की भी तस्बीह पढ़नी शुरू की है। लेकिन सर हम हर बार सुरखरू होकर निकलेंगे। एक तो सर ये कि 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी हमें चाहिए, दूसरा सर हमें 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि सर आपने निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, आपने लाशों को गायब किया है, आपने जो लोग सर मतीउल्लाह जान समेत रिपोर्टर जितने भी लोग सर पिम्स अस्पताल में या पॉलिक्लिनिक जिन हॉस्पिटल में जाके सर रिपोर्टिंग कर रहे थे, इन्होंने उसके ऊपर भी मुकदमे डाल दिए। और अभी भी सर हमारे कारकुनान इस वक्त गायब है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। तो सर मेरी डिमांड ये है कि हमारे लोगों को बाजियाब कराया जाए, हमें बताया जाए। और सर लास्ट बात, चूंकि सर इन शहादा ने हमारा नाम फख्र से बुलंद किया है, ये शहीद जमहूरियत है, इन्होंने सर सीनों के ऊपर गोली खाई है, निहत्ते थे, पाकिस्तान का झंडा इनके हाथ में था, इमरान खान का जो है वो नाम, ये लोग सर उसके नारे लगा रहे थे। सर शफीक खान लूंड की फैमिली से, डेरा गाजी खान से ताल्लुक है। सर इन तमाम लोगों को उस समय सर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। क्या बहादुर लीडर इमरान खान के बहादुर सिपाही हैं आप लोगों ने सर, जो जमहूरियत के लिए शम्मे रोशन की है, आपका सर तारीख में नाम लिखा जाएगा। लेकिन सर उसका हिसाब सर ये PMLN को फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म को देना पड़ेगा। और उसकी वजह है सर, उसकी वजह है कि सर ये हज़रत अली करम अल्लाह वजह का कौल है, ये कुर्सी अगर पायदार होती तो आज ये तुम्हारे पास न होती। शुक्रिया।